کالجز کے لیول پر ریپ کا ریشو کیا ہے. ایک بڑی تفصیلی رپورٹ آئی ہے اور نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے، وائٹ ہاؤس کی خود اپنی ویب سائٹ پر بھی ہے. آپ حیران رہ جائیں گے. ایوری ففتھ گرل، ہر 5ویں لڑکی اس ترقی یافتہ معاشرے میں درندگی کی شکار ہوتی ہے. آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ درندگی اتنی بڑھی ہوئی ہے. وہ معاشرہ اور وہ تہذیب جو پوری دنیا میں عورتوں کی عزت و حرمت کی دہائی دیتا پھرتا ہے، اور ہم غریبوں پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ آپ عورتوں کا خیال نہیں رکھتے. میں قسم سے کہتا ہوں اگر ہم ان سے متاثر نہ ہوتے تو ہم اس وقت کہہ سکتے تھے کہ آئیے دیکھیے کہ عورتوں کی عزت اور لڑکیوں کی حرمت ہوتی کیا ہے. مگر افسوس ہم تو سیلاب میں خود بھی بہہ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ حال نہیں ہے کہیں بھی. کسی مسلم سوسائٹی میں ایوری ففتھ تو دور کی بات ہے، ایوری 100 بھی یہ بات نہیں ہے. 100 میں ایک کا بھی ریشو نہیں ہے، 1000 میں ایک کا بھی ریشو نہیں ہے. وائٹ ہاؤس کی رپورٹ ہے کہ 18 سال کی عمر کی ہر 5ویں لڑکی 18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس درندگی کے تجربے سے ضرور گزر جاتی ہے. اینڈ دے کوڈ ناٹ رپورٹ، اور وہ رپورٹ بھی نہیں کر پاتے. کیا زندگی ہے جی. اس تہذیب کو سچی بات ہے تہذیب کہنا تھوڑی سی جہالت کا ثبوت دینا ہے. یہ صرف اور صرف حیوانی طریقہ زندگی ہے. اس کی بنیاد لالچ پر ہے، اس کی بنیاد خود غرضی پر ہے، اس کی بنیاد عیاشی پر ہے، اس کی بنیاد تمام اخلاقی اصولوں کو ریلیٹیوٹی کی آگ میں جلا کر پھر قائم کی گئی. ایک عجیب اصول ہے، ایک عجیب اصول ہے کہ گڈ اینڈ بیڈ یہ بھی ریلیٹو ہے. یہ جب چاہو اس کو اچھا مان لو، جب چاہو اس کو برا مان لینا. اور سنیے اس زندگی کا انجام کیا ہوتا ہے. اس زندگی اور اس تہذیب کا حال، اس کے جو نہایت تباہ کن نتائج انسانی زندگی پہ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہیں. زندگی بے چین ہو گئی، خاندان ٹوٹ گئے، دل کا سکون ختم ہو گیا. 2011 میں برطانوی پارلیمنٹیرین ایک کمیٹی بنی براہ راست وزیر اعظم کی صدارت میں، ڈیوڈ کیمرون کی صدارت میں، اور اس نے اس بات کا جائزہ لیا کہ جیسے جیسے ہمارے یہاں مادی سہولتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور جیسے جیسے زندگی میں لگژری کے سامان بڑھتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہماری بے چینی اور بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے، نفسیاتی امراض بڑھتے جا رہے ہیں. وہ رپورٹ سن 2011 ہی کے ٹائم کے کسی ایشو میں شائع ہوئی بہت تفصیل کے ساتھ. اس میں یہ حیرتناک انکشاف کیا گیا تھا کہ 25% برطانوی باشندے، 25%، 1/4 برطانوی شہری اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کسی ڈائگنوزیبل قابل تشخیص نفسیاتی بیماری کے شکار ہوتے ہیں. کتنے؟ 25%. ہر چوتھا آدمی نفسیاتی مریض ہے. اور اس رپورٹ کو دینے کے بعد اخبار میں جو اس کی رپورٹ تیار کرنے والی کوئی خاتون تھی، انہوں نے لکھا یہ اعداد و شمار غلط ہے. اس لیے کہ انگلش اسپیکنگ چند اور ممالک کے اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں، اور اس نے بطور نمونہ نیوزی لینڈ اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ذکر کیا کہ ان دونوں ملکوں میں اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں کہ 50.8 لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ نفسیاتی بیماری کے ضرور شکار ہوتے ہیں. وہ جو غیر فطری طریقہ زندگی ہے، وہ جو گمراہی ہے، اس کا تو دنیا ہی میں یہ نتیجہ نکلنا ہے. اور قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے. عجیب کتاب ہے قرآن، عجیب کتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ پچھلے نبیوں کو میں سے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ ضرور دیا گیا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ تمام انسان ایمان لے آتے. پھر آپ نے فرمایا مگر مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ یہ قرآن ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ پچھلے نبیوں میں سے کوئی نبی قیامت تک کے لیے نبی نہیں تھا، اس لیے اس کا معجزہ اس کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا تھا.
موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دنیا سے چلا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عجیب و غریب قسم کے معجزے دیے گئے اور سب سے زیادہ دیے گئے اور سب سے زیادہ اچنبھے دیے گئے مگر ان کے ساتھ چلے گئے. لیکن خاتم الرسل کو اور قیامت تک کے نبی کو وہ معجزہ دیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی موجود رہے، اور وہ یہ قرآن ہے. عجیب بات قرآن نے فرمائی جو دنیا میں کوئی اور سوائے اللہ کے نہیں کہہ سکتا تھا. فرمایا سورہ توبہ میں 2 جگہ، ایک بات کو سورہ توبہ میں ریپیٹ کیا 2 جگہ، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ جو تم کو مادی ترقی نظر آ رہی ہے کفر کے ساتھ، اس سے مرعوب مت ہونا. یہ نصیحت ہے قرآن کی ہمارے لیے. اس سے مرعوب مت ہونا. اللہ کا پلان یہ ہے کہ اسی مادی ترقی کو اور طاقت کو دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے عذاب بنا دینا ہے. اس مادی ترقی کو عذاب بنا دیں گے ہم دنیا کی زندگی میں بھی. یہ صورتحال کہ دنیا کا سپر پاور، دنیا کا سب سے خوشحال ملک، دنیا میں سب سے زیادہ جہاں زندگی میں راحت کے اسباب ہیں، وہاں کا حال یہ ہے کہ 50% لوگ نفسیاتی بے چینی کے اس درجے شکار ہیں کہ وہ ڈائگنوزیبل ہوتا ہے، قابل تشخیص مرض ہوتا ہے. اعداد و شمار عجیب و غریب ہیں، اور اس وقت کمیونیکیشن کے دور میں چیزیں چھپتی نہیں ہیں. عجیب و غریب اعداد و شمار ہے. زندگی آفت بن گئی ہے. کوئی انسان مطمئن اور خوش نہیں ہے، اس لیے کہ خوشیوں کا جو خزانہ ہے وہ ہے وہ زندگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. وجہ کیا ہے؟ انسان جو مخلوق ہے اس قدر پیچیدہ، اس قدر پراسرار، اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کی امنگیں، اس کی خواہشات، اس کے غم، اس کے مسائل، اس کی نفسیات کی دنیا، اس کے دل کی تہیں، اس کے شعور کی تہیں، یہ ایسی پیچیدہ چیز ہے اس کو سوائے اللہ کے اور بنانے والے کے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. پچھلی صدی میں 20ویں صدی کے آغاز میں ایک فرینچ سائیکولوجسٹ اور فزیولوجسٹ گزرا، الیکسس کیرل. یہ شکاگو یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، اور اس کو اپنی نفسیات میں اپنی تحقیقات کے سلسلے میں اس نے ایک کتاب لکھی انسان کے بارے میں کہ انسان ہے کیا. اس کی کتاب کا اصل میں تو فرینچ میں لکھی تھی، لیکن اس کا انگلش نام ہے مین دی ان نون. مین دی ان نون، انسان جس کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے. اس کتاب پہ اس کو نوبل پرائز ملا ہے 1935 میں، 1912 میں نہیں، 1935 میں، 1935 میں اس کتاب پر اس کو نوبل پرائز ملا ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی گزارنے کے سلسلے میں اللہ کا محتاج ہے کہ وہاں سے رہنمائی ملے تب ہی زندگی صحیح گزر سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے، اور تمام انبیاء علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو وہ آ کر اصل جو بات کہتے ہیں وہ یہ کہ اے انسان، تو نہیں جانتا کہ تو کون ہے. تو نہیں جانتا تجھے کس نے پیدا کیا ہے. تو نہیں جانتا کہ جس نے پیدا کیا ہے اس نے کس لیے پیدا کیا ہے. تو نہیں جانتا کہ اس دنیا سے لے کر آخرت تک کی تمہاری خیر اور فلاح کس میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے بھیجا ہے. میں تو امی ہوں، میں تو کچھ جانتا وانتا نہیں تھا، میں نے تو کبھی کسی انسان سے پڑھا بھی نہیں. میں تو یہ بھی نہیں پہچان پاتا کہ میرا نام اگر کسی کاغذ میں لکھ دیا جائے تو میں یہ بھی نہیں پہچان سکتا کہ محمد کہاں پر لکھا ہوا ہے. میں تو اتنا بے پڑھا لکھا ہوں. میں نے کبھی کسی روحانیت کا مزاج رکھنے والے کسی کے سامنے زانو تلمس بھی طے نہیں کیا. میں تو اس دنیا میں پلا پڑھا ہوں جہاں پتھر اور ریت کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی. مگر اچانک کیا ہوا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آیا اور اللہ کا پیغام میرے پاس لایا. میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں اس اعلان کے ساتھ کہ انی انا النذیر العریان. دیکھیے ایک بات خاص طور پر سمجھیے، اور میں اس لیے خاص طور پر اس پہ زور دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں سے
جب ہم ذرا انٹلیکچول مطالعہ کرتے ہیں سیرت کا تو یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم سیرت کو خاصے مادی انداز میں پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں کہا انہوں نے کہ میں ایک صالح نظام زندگی لایا ہوں, تم اگر اس کو فالو کرو گے تو دنیا میں بہت ترقیاں حاصل کرو گے, بہت اچھا کرو گے, اور نہیں کرو گے تو دنیا تمہاری تباہ ہو جائے گی. یہ سب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے حاشیوں میں کہیں کچھ لکھا ہوا ہے. اصل جو پیغام ہے وہ یہ کہ لوگوں, تم کو اللہ نے اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. اے لوگوں, اس بات کو سمجھو, یہ دنیا تمہارا ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے, اور یہاں پر تمہارا کلائمیکس نہیں ہے. تمہیں اس دنیا سے کہیں اور جانا ہے. یہاں کا امتحان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی مان کر جیو گے اور ایمان لاؤ گے, تب تو کامیاب ہوگے اور وہاں اللہ کے عذاب سے بچو گے, اور اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا سخت عذاب تمہارے لیے ہے. یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی, اور ایسے معاشرے میں پیش کی جو معاشرہ امی تھا, ان پڑھ تھا, جاہل تھا, گوار تھا, بدو تھا, اور انسانی اس وقت کی متمدن دنیا کے ایسا الگ تھلگ تھا کہ متمدن دنیا کا کوئی ملک اس پر حکومت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. کون بلا پالے عربوں کی, کوئی حکومت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. چھوڑ دیا تھا دنیا نے ان کو اپنے حال پر. ایسے بیکورڈ, ایسے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے معاشرے پر اللہ کا نور نازل ہونا شروع ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ, اور بہت بڑا معجزہ, یہ تھا کہ آپ نے 23 سال کی مدت میں وہ انسانوں کا جو بالکل رف مال تھا, بالکل رف مال تھا انسانیت کا, وہ خام مال تھا, وہ ناتراشیدہ پتھر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سالوں کے اندر جب آپ نے انسانیت کے سامنے نمونہ پیش کیا کہ یہ ہے اس دین کا نمونہ جو میں لے کر آیا ہوں, تو جس قوم کے سامنے وہ نمونہ گیا, او مسلمانوں, یہ ہے سیرت کا اصل پیغام. جس قوم کے سامنے وہ نمونہ گیا, واقعتاً وہ حیران بلکہ انگشت بدندہ رہ گئے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں, انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. 23 سال میں عجیب انقلاب. وہ عرب جن سے زیادہ جاہل اور گنوار کوئی نہیں تھا, انہوں نے دنیا کے سامنے نمونہ قائم کیا کہ سب سے زیادہ متوازن معاشی نظام کیا ہوتا ہے. انہوں نے دنیا کے سامنے نمونہ قائم کیا کہ بہترین نظام حکومت کیا ہوتا ہے. انہوں نے دنیا کے سامنے نمونہ قائم کیا, اور کاش ہم لوگ اس بات کو خاص طور پہ گریسپ کریں اور اخذ کریں. انہوں نے دنیا کے سامنے نمونہ قائم کیا کہ اجنبی قوموں کو دل سے کیسے لگایا جاتا ہے, اور اپنے پیغام کو اور اپنے میسج کو کس طرح دلوں میں اتارا جاتا ہے. دنیا کی تاریخ اس نمونے سے خالی ہے کہ کنکوئر کرنے والے کو اور فتح کرنے والے کو کسی نے دل دے دیا. کسی قابض, کسی انویڈر, کسی فاتح کے لیے مفتوح قوم کے دل میں جو جذبات ہوتے ہیں اس سے پڑھے لکھے لوگ غافل نہیں ہیں. لیکن یہ عجیب تاریخ کا معمہ ہے, یہ عجیب تاریخ کا میریکل ہے کہ صحابہ کرام نے جس قوم کو فتح کیا وہ قوم ان کی عاشق ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ آئیڈیالوگ نہیں تھے. معاف کیجئے گا مجھے, ہم لوگ ماشاءاللہ علماء ہوں یا کوئی اور, جب سیرت ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہم ماشاءاللہ آئیڈیالوگ بن جاتے ہیں, اور جب جلسہ سنتے ہیں تو بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نفع اٹھائیں, ایک طرح کا ایگو ہمارے اندر ڈیولپ ہونے لگتا ہے. اور قرآن کہتا ہے مسلمانوں سے بھی, لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ. اے لوگوں, کسی ایگو میں اور کسی خود فراموشی میں مبتلا مت ہو جانا. نہ تمہارے خوابوں کی دنیا میں کوئی حقیقت ہوتی ہے, نہ اہل کتاب کے خوابوں کی دنیا میں کوئی حقیقت ہوتی ہے. صرف اپنے بارے میں اچھا گمان رکھنے سے حقیقتیں نہیں بدلا کرتی. جو گڑبڑ کرے گا سزا ملے گی. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ. یہ غلطی اہل کتاب سے بھی ہوئی. نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم خدا کے بیٹے ہیں, کون ہم سے آگے بڑھ سکتا ہے. خدا کے ہاں کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. وہ پٹخی دے دیتا ہے, وہ پاسا پلٹ دیتا ہے, وہ اوندھے منہ قوموں کو پٹخ دیتا ہے.
صحابہ کرام کا نمونہ جب دنیا کی قوموں کے پاس پہنچا، عجیب حال تھا، کیا نمونہ ہوا کرتا تھا. جدھر مسلمان پہنچ گئے چند دنوں کے اندر وہاں کے رہنے والوں کو پھر سب بات سمجھ میں آ جاتی تھی. نہ لیکچرز کی ضرورت پڑتی تھی، کوئی مثال نہیں ملتی کہ صحابہ کرام نے غیر مسلموں کو جمع کر کے بڑے بڑے لیکچر دیے ہوں. ایران مسلمان ہوا، عراق نے اسلام قبول کیا، سیریا نے اسلام قبول کیا، اور ان سب نے اسلام ایسے فوراً قبول نہیں کر لیا. ان سب کو اسلام قبول کرنے میں 20 سال 30 سال 25 سال لگے. کوئی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے بڑے بڑے جلسے کر کے اسلام کے محاسن گنائے ہوں، یوں ہے اور چنی ہے اور چنا ہے اور سیرت کے جلسے کیے ہوں. ایک چیز ان کے پاس تھی اور وہ کردار کی ساحری تھی، وہ خدا پرستی تھی، وہ روحانیت تھی. یقین رکھیے دنیا میں انسان اور قومیں کتنی ہی دور چلی جائیں اور گمراہ ہو جائیں، انسان کے دل کے اندر فطرت کا نور اس کو روحانیت کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر مجبور کرتا ہے. دنیا کی کتنی بڑی مادی قوم ہو، اس کو روحانیت سے ایک دلچسپی ہوتی ہے. صحابہ کرام جب پہنچتے تھے اور ان کا جو حال نظر آتا تھا، جو ایمانداری، جو مخلوق خدا کی ہمدردی، اور ایک چیز جس نے سب سے زیادہ قوموں کے دل جیتے تھے وہ معاشی نظام تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جاری کیا تھا. وہ لینڈ ریفارمز جس میں قدیم چلے آ رہے جاگیرداروں سے زمینیں لے کر غریب کسانوں کو بانٹی گئی تھی. کوئی پڑھے اس زمانے کی تاریخ، کوئی پڑھے طبری نے جو تفصیلات ذکر کی ہیں، اور کتاب الخراج میں امام ابو یوسف نے جو تفصیلات ذکر کی ہیں کہ خاص طور پر عراق اور شام کے لوگوں کو مسلمانوں سے عشق کیوں ہوا یہ کہ عرب خود بھوکے تھے مگر انہوں نے میلی نگاہ نہیں ڈالی عراق والوں کی زمین پر. یہ ہے بھائی لوگوں، یہ ہے کردار. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی تمام قوموں کی چیزوں پہ جب نگاہ پڑتی ہے تو سب سے پہلے ان کے مال پر پڑتی ہے یہ بات کہ نہیں ہے؟ ہمیں سب سے پہلے مال اور لالچ کا مسئلہ آتا ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ظلم نہیں ہو رہا، لیکن اس میں 90% دیکھ لیجئے مسلمانوں کا موقف وسائل، خوشحالی، حقوق، ان کے لیے جدوجہد ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں ہے. آپ مکے میں مظلوم تھے، آپ عرب میں مظلوم تھے، مگر آپ نے ایک مرتبہ یہ آواز نہیں لگائی کہ ہمیں عرب کی زمین پر موجود وسائل میں منصفانہ حق دیا جائے. یہ انبیاء علیہ السلام کی زبان ہی نہیں ہوتی، یہ انبیاء علیہ السلام کا طرز فکر ہی نہیں ہوتا. ایک واقعہ سناؤں کہ کیا تھی وہ چیز. عراق میں جب مسلمان پہنچے تو وہاں کا جو چیف آف اسٹاف تھا پرشین امپائر کا، رستم، اس نے عجیب چیز اس کے مخبروں نے عجیب باتیں پہنچائیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ مسلمان جہاں پہنچتے ہیں ہماری فوج تو مقابلہ کرتی ہے مگر ہمارے عوام ساتھ نہیں دیتے. وہ مسلمانوں کے ساتھ جا ملتے ہیں. ہمارے عوام ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں. تو رستم کو اس سے بڑی تشویش ہوئی اور اس نے باقاعدہ ایک اپنا خاص جاسوس بھیجا مسلمانوں کے کیمپ میں، حضرت سعد بن ابی وقاص کا کیمپ جہاں پر تھا. تاریخ طبری میں پورا واقعہ ہے کہ قبقلار نام کا ایک جاسوس جو اصلاً عرب نسل کا تھا، اس کو بھیجا کہ خاموشی سے جاؤ اور ذرا دیکھ کر کے آؤ اس جادو کا راز کیا ہے. یہ کردار کی جو عظمت ہے، یہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقبولیت رکھی ہے، اس کا راز کیا ہے. قبقلار گیا اور 3 دن تک وہ مسلمانوں کے ساتھ رہا. 3 دن کے بعد اس نے رستم کے دربار میں اپنی رپورٹ پیش کی. وہ رپورٹ اس نے جو پیش کی عجیب و غریب رپورٹ ہے. اس نے کہا میں ایسے لوگوں کے پاس جا کر رہا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دنیا میں ایسے انسان بھی بستے ہوں گے. ان کا کمزور سے کمزور آدمی بڑے سے بڑے آدمی سے ڈرتا نہیں ہے. ان کا بڑے سے بڑا آدمی اپنے آپ کو کمزور سے کمزور کے سامنے ذلیل بنا کر پیش کرتا ہے. ان کا انصاف کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ میرا رشتہ دار کون ہے، وہ یہ دیکھتا ہے حق کس کے ساتھ ہے. میں ان لوگوں کے ساتھ رہا، میں نے دیکھا خود کھانا کھانے سے پہلے پڑوس کے گھر کا جائزہ لیا جاتا ہے. خود کھانا کھانے سے پہلے پڑوس کا جائزہ لیا جاتا ہے. رات ہوتی ہے،
تو معلوم ہوتا ہے میں راہبوں کی بستی میں ہوں. یہ سجدے میں پڑا رو رہا ہے, وہ دعا مانگ رہا ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے, وہ تلاوت کر رہا ہے. صبح ہوئی تو چھرے بدن والے اپنے اسلحے میں لگے ہوئے ہیں, تجارت میں لگے ہوئے ہیں. عجیب حال ہے. بالکل دنیا کے آدمی نظر آتے ہیں, خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں تھے. وہ دنیا کے عام آدمیوں کی طریقے سے ہیں, وہ کسی پہاڑ کی کھوہ میں بسنے والے راہب نہیں ہیں. اور پھر میں نے جب بازار میں دیکھا تو باوجود اس کے کہ وہ طاقتور ہیں مگر بازار کے غیر مسلموں کی ہمدردی کرتے ہیں. اور آخری بات اس نے یہ کہی, یہ لوگ 3 مہینے سے اپنی بیویوں سے دور ہیں مگر کہیں ان کی نگاہ بھٹکتی نہیں ہے. اس رپورٹ کے پیش کرنے کے بعد اس نے کہا کہ یور آنر, مجھے اگر اجازت دیجئے تو اس رپورٹ کے بعد میں ایک مشورہ بھی دے دوں. رستم نے کہا دو, مشورہ دو. کہنا میری مانیے تو ان سے صلح کر لیجئے, ان سے دنیا میں آپ کو کہیں پناہ نہیں ملے گی. میری مانیے تو ان سے صلح کر لیجئے, آپ کو دنیا میں ان سے کہیں پناہ نہیں ملے گی. یہ تھا سیرت نبوی کا سب سے بڑا کارنامہ. وقت بہت زیادہ نہیں ہے, اس لیے میں کوشش کروں گا کہ بات کنکلوڈ کروں, اس کے آگے مرحلے کی طرف آگے بڑھوں. میں میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں اور خاص طور پر عزیز نوجوان طالبات اور طلبہ, جس طرح اس زمانے میں انسانیت جاہلیت سے بھر گئی تھی اور منتظر تھی کسی نجات دہندہ کی, منتظر تھی کسی نجات دہندہ کی. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں ایک آرٹیکل ہے میسوپوٹامیا کے نام پر, عراق کا جو قدیم نام تھا میسوپوٹامیا. اس آرٹیکل میں عجیب اس محقق نے ایک جملہ لکھا ہے کہ عراق میں عموماً مسلمانوں کا استقبال ایک نجات دہندہ محبوب رہنما کی طرح کیا گیا. کیا دنیا میں اس وقت مسلمانوں کا استقبال ہے یا نفرت ہے؟ ایک غیر مسلم لکھ رہا ہے اور مسلمانوں کی تاریخی مآخذ اور سورسز سے نہیں لکھ رہا, وہ اپنے سورسز سے لکھ رہا ہے کہ عراق میں عموماً مسلمانوں کا استقبال ایک نجات دہندہ کی طرح کیا گیا ہے. وجہ یہ تھی کہ اس وقت بھی دنیا عاجز آ گئی تھی اپنی گمراہیوں سے. بہت تجربے اس نے کر لیے تھے, آتش پرستی کا بھی, زرتشت کے مذہب کا بھی, بگڑی ہوئی عیسائیت کے مذہب کا بھی, یہودیت کے مذہب کا بھی, اور بھی دنیا کے تمام مذاہب اور تحریکوں کا. اس زمانے میں بھی اشتراکیت کا ایک تجربہ ہوا تھا پرشیا میں, اور بدترین قسم کی اشتراکیت تھی. تمام تجربات کرنے کے بعد انسان کو وہ اپنی کھوئی ہوئی متاع, جس کو ہر انسان ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ اس کو صحیح راستہ معلوم ہو جائے, اس کے پاس حق آ جائے. لوگ متلاشی تھے, منتظر تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرآن میں بیان کیے ہوئے اس راز کو سمجھا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر, دنیا میں قرآن مجید نے لکھا ہے کہ نبوت محمدی کے استقبال کے لیے ہم نے دنیا میں ایسے حالات پیدا کیے تھے کہ پوری دنیا بگاڑ سے بھر گئی تھی اور عاجز آ گئی تھی. پوری دنیا بگاڑ سے بھر گئی تھی اور عاجز آ گئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت سے یہ بات سمجھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص غیبی انتظام فرمایا تھا کہ ان کی نبوت کا ہر جگہ استقبال ہو. اس لیے انسانی دنیا کو شدید بے چینی اور کرب میں مبتلا کر دیا تھا. میں اسی سے آگے بڑھتے ہوئے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے عزیز نوجوانوں, یہ زمانہ اس زمانے کی کاپی ہے. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کو ایسے کرب, ایسی بے چینی, ایسی حیرانی, ایسی عجیب و غریب قسم کی گمراہی اور تلاش میں پیدا کر دیا ہے, اور غیب سے ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری دنیا کے انسانوں میں زبردست کیوریاسٹی پیدا کر دی ہے. مکے میں بھی یہ ہوا تھا. حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی ایک یمن کے سردار تھے. انہوں نے کہا کہ میں تو خالی الذہن مکے میں آیا تھا,
لیکن مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنا پروپیگنڈا تھا، اتنے الزامات تھے، اتنا زیادہ پروپیگنڈا تھا کہ اس کے نتیجے میں میرے اندر کیوریوسٹی پیدا ہوئی کہ بھئی یہ لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، یہ اتنا پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ اب میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ محمد کہاں پر ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے کعبے کے پاس ایک جگہ وہ نماز پڑھتے ہوئے مل گئے اور میں نے قرآن کان لگا کر سنا، اور بس طفیل ابن عمر نے وہیں اسلام قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، اس وقت دنیا طفیل ابن عمر سے بھری ہوئی ہے، پوری سوسائٹیز کسی نجات دہندہ کے انتظار میں ہے۔ بالکل یہی صورتحال ہے۔ جن سوسائٹیز کا حال یہ ہو کہ امریکن آرمی کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ 87% امریکن آرمی جیسے آرگنائز سیکٹر میں کام کرنے والی عورتیں زیادتیوں اور جنسی زیادتیوں کا شکار ہوتی ہیں۔ 87%۔ یہ سب نیٹ پہ معلومات پڑی ہوئی ہے۔ اور میری عادت ہے کہ میں نے اپنے لیپ ٹاپ میں ایک فولڈر بنا رکھا ہے، اس کا نام ہی میں نے رکھا ہوا فساد عظیم، مغرب کا فساد عظیم۔ اور اس طرح کی جتنی چیزیں ملتی رہتی ہیں میں ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو اپنے ان حوالوں کے ساتھ جمع کرتا رہتا ہوں۔ میرے پاس اتنا مواد ہے کہ کتاب بن سکتی ہے کہ مغربی تہذیب ہے کیا چیز۔ جس مغربی تہذیب کی تھوڑی بہت شاگردی اور تلوے چاٹنے کی ہماری مشرقی سوسائٹیز کو توفیق مل گئی ہے، اور یہ بہت بڑا ماشاءاللہ ان کو اعزاز مل گیا ہے، تو حال یہ ہے کہ ابھی چند سال پہلے ایک این جی او نے ایک رپورٹ شائع کی تھی کہ صرف دلی اور این سی آر میں جو آرگنائز سیکٹر میں ایم این سیز اور پی ایس اوز ہیں، آئی ٹی سیکٹر میں کام کرنے والی، صرف، یعنی یہ وہ سب شعبہ ہے جہاں آفس کا ماحول بہت مہذب ہوتا ہے، قوانین سخت ہوتے ہیں، ان میں کام کرنے والی عورتوں سے انہوں نے سروے کیا ان کا، اور ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ آفیسز میں کیا ہوتا ہے، تو اس نے بتایا کہ ہندوستان میں این سی آر میں آئی ٹی سیکٹر میں جو ایم این سیز اور پی ایس اوز ہیں ان میں کام کرنے والی 87% عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، 88%۔ یہ ہے مغربی تہذیب۔ اس صورتحال میں بتائیے کہ کیا عورتیں تلاش نہیں کر رہی اس نظام زندگی کو جہاں ان کے ساتھ انصاف ہو، ان کی تکریم ہو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے، ان کی فزیکل معذوریوں اور قدرت نے ان کے اوپر جو فزیکل ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں اس کا مارجن ان کو دیا جائے۔ یہ بڑا ظالم مرد ہے مغربی تہذیب کا شاگرد، جس نے عورت سے کوئی ذمہ داری اپنے سپرد نہیں لی، اپنے اوپر نہیں لی۔ وہ عورت سے زبردست لذت اٹھانا چاہتا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں بیڈ روم میں بھی لوں گا اس مزہ، اور مجھے اپنے آفس میں بھی چاہیے، میں آفس میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں، کوئی بوجھ لینے کو تیار نہیں، کما کر دینے کو تیار نہیں، اور باقی وہ ساری ذمہ داریاں جو ایک عورت پر عورت ہونے کی حیثیت سے ہیں وہ تو کوئی لے ہی نہیں سکتا اس سے۔ حمل بھی اسی کے اوپر، رضاعت بھی اسی کے اوپر، بچوں کی تربیت بھی اسی کے اوپر۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگ منتظر ہیں۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے غیب سے یہ انتظام فرمایا ہے کہ وہ لوگ اٹھیں، مسلم انٹلیکچوئلز ہوں، مسلم طلبہ ہوں، ان کو نکل کر آنا چاہیے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کو حکمت قرآنی کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کو جاننا چاہیے کہ صحیح طور پر وہ نظام زندگی، وہ اسپریچول پروگرام جو انسانیت کی اندر سے باہر تک کی دنیا کی پاکیزگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے لے کر ہم تک اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنی تشریحات کے ساتھ، اپنے مزاج اور مذاق کے ساتھ پورے طور پر محفوظ ہے، وہ کیا ہے، اس کو ہم پورے طور پر سیکھیں گے اور اس کے بہترین ترجمان بنیں گے۔ اسلام کو اس وقت ایسے ہی ترجمانوں کی ضرورت ہے جو اس وقت کے چیلنجز کو بھی سمجھتے ہیں۔ بہت اہم بات جسٹس صاحب نے کہی تھی کہ اس وقت کے چیلنجز کیا ہیں، حالات کے جبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمارے پاس کتنا اسپیس ہے، پہاڑوں سے اور چٹانوں سے سر ٹکرانے سے ہو سکتا ہے جذبات کو کچھ تسکین مل جائے، لیکن حق کی کوئی نصرت نہیں ہوا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص اسوہ ہے، اور سیرت کا جلسہ تو اسی لیے ہوتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم صرف الفاظ نہ سیکھیں، حکمت عملی بھی سیکھیں۔ حضور کا خاص نمونہ یہ ہے، حالات میں جتنا اسپیس ہو اس کو اویل کیجئے، اپرچونٹیز کی قدر کیجئے، اور جو حاصل نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے اپنی صلاحیتیں اور وسائل ضائع مت کیجئے۔ اسی طریقے سے ایک ظالم دشمن کے سامنے حضور کی خاص حکمت عملی یہ تھی کہ دوسری قوموں اور خاص طور پر مکے میں حضور نے اس اصول کو بہت استعمال کیا کہ مکے کی جو اشرافیہ تھی، مکی ریاست، مکہ ایک بہت آرگنائزڈ اسٹیٹ تھا، ایک ایلیٹ کلاس تھا، آپ نے کفار کے ان